والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ درود پاک کی اتنی فضیلتیں ہیں، جو بندہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجتا ہے اس بندے کو بھی عزت ملتی ہے اور ساتھ میں اس کے باپ کو بھی عزت ملتی ہے۔ اگر آپ بے یقینی کے عالم میں ہیں تو میں حدیث پاک پر دیتا ہوں، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد صلی علی الا فرجت الصلاة مسریۃ من فی فلا یبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب الا وتمر به انا صلاة فلان ابن فلان صلی علی محمد المختار خیر خلق اللہ فلا یبقى شیء الا وصلى علیہ ویخلق من تلک الصلاة طائر له 70,000 جناح فی کل جناح 70,000 ریشة فی کل ریشة 70,000 رأس فی کل رأس 70,000 وجہ فی کل وجہ 70,000 فم فی کل فم 70,000 لسان فی کل لسان یسبح اللہ تعالی ب70,000 لغات ويكتب الله له ثواب ذلك كله او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود پاک تیزی سے اس کے منہ سے جب نکلتا ہے پھر وہ درود پاک جس جگہ سے گزرتا ہے، پہاڑوں سے، صحراؤں سے، دریاؤں سے، سمندروں سے، وہ درود پاک چپ کر کے نہیں جاتا، وہ اعلان کر کے جاتا ہے کہ میں وہ درود پاک ہوں جسے فلاں بندے نے پڑھا ہے اور اس کے باپ کا یہ نام ہے۔ جو چیز پھر یہ اس آواز کو سنتی ہے وہ بھی درود پاک پڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس درود پاک سے ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے، اس پرندے کی عجیب الخلقت یہ ہوتی ہے، اس پرندے کے 70,000 بازو ہوتے ہیں، ہر بازو میں 70,000 پر ہوتے ہیں۔ In each feather there are 70,000 wings, in each wing there are 70,000 heads, in each head there are 70,000 faces, in each face there are 70,000 mouths, in each mouth there are 70,000 tongues۔ اس پرندے کے 70,000 بازو ہوتے ہیں، ہر بازو میں 70,000 پر، ہر پر میں 70,000 سر ہوتے ہیں، ہر سر میں 70,000 چہرے ہوتے ہیں، ہر چہرے میں 70,000 منہ ہوتے ہیں، ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہوتی ہیں، ہر زبان سے وہ 70,000 بولیوں سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور یہ سارا ثواب درود پاک پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے۔ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ اب درود پاک پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سارے مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سادات کرام، علماء ذی احتشام، تمام حاضرین و ناظرین و معتقدین و متوسلین و سامعین و جالسین و محبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولا کائنات شیر خدا، مشکل کشا، گواہ فتردہ، رازدار فوہا، مراد دلوفا، شاہ زمن، خیبر شکن، گلے گلدستہ پنج تن، ابو الحسن شہر زہرا، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کے نور نظر، اور سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ مسلمہ مصلحہ کے لخت جگر، امام علی مقام، جگر گوشہ مصطفیٰ، دل بند مرتضیٰ، نور چشم فاطمہ الزہرا، عکس حسن مجتبیٰ،
منبع جود و سخا، شہید دست کربلا حضور سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک لکھی گئی منقبت سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ مہک کلیوں کی گلوں کی گفتگو سجدے میں ہے، مہک کلیوں کی گلوں کی گفتگو سجدے میں ہے، شبنمی قطروں کی پاکی باوضو سجدے میں ہے، پتی پتی گلستان کی دیکھ تو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہان رگبو سجدے میں ہے۔ آج وہ رمضان شنائے سر ہو سجدے میں ہے، اور جھومتے ہیں اس ادا پہ خود علی مرتضیٰ، جھومتے ہیں اس ادا پہ خود علی مرتضیٰ، ایسی جرت فلک نے دیکھی نہیں ہے باخدا، آج تک بھولی نہیں ہے وہ عبادت کربلا، آج تک بھولی نہیں ہے وہ عبادت کربلا، اللہ اللہ وہ تیرا سجدہ شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ وہ تیرا سجدہ شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے، اور تیرے نانا کی نبوت اور رسالت پر سلام، باپ کی ماں کی شجاعت اور طہارت پر سلام، کربلا میں جو کرائی اس امامت پر سلام، کربلا میں جو کرائی اس امامت پر سلام، کربلا میں جو کرائی اس امامت پر سلام، ابن زہرا اس تیری شان شہادت پر سلام، ابن زہرا اس تیری شان شہادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سبحان اللہ، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں۔ میرے نبی نے حضرت مولا علی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور فرمایا مولا علی میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ اور بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرو۔ بعض لوگ یہاں کہہ دیتے ہیں کہ نبی کا ہاتھ اتنا اونچا نہ جاتا تھا، اس لیے مولا علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا۔ میں نے کہا کس نبی کی بات کر رہا ہے؟ جو نبی مسجد امامہ میں صلاۃ کسوف ادا کروا رہے ہوں، میرے نبی نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے چل پڑے، ہاتھ بلند کیا، کسی چیز کو پکڑا پھر چھوڑ دیا، ہاتھ نیچے کر لیا، مصلی پر واپس آ گئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا نماز میں آپ آگے بڑھے کسی چیز کو پکڑا، میرے نبی نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تھی۔ یہ بخاری پڑھ رہا ہے، بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103، عربی جلد کا حوالہ ہے، ترجمے والی کا نہیں، بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تھی اور میں نے جنت میں انگوروں کا خوشہ پکڑ لیا تھا۔ حوالہ کسی ٹی وی کے چینل کا نہیں، کسی اخبار کے تراشے کا نہیں، بخاری میرا عشق مصطفیٰ جو کرتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، جاتی ہے عقل سارے، گستاخ پیغمبر کو کب دین سمجھ آئے، شیوا و صدا جس کا ایجاری و مکاری و غداری۔ اور یہ کیا لطف ہے، سرکار فرماتے ہیں میں وہ خوشہ توڑ لیتا ایک ہاتھ سے، سارا زمانہ کھاتا، وہ انگور کا خوشہ ختم نہ ہوتا۔ میں نے کہا اس نبی کے فقیر کیوں دھکے کھائے جس نبی کے ایک ہاتھ میں کائنات کی روزی ہے، سارے جگ کی روزی مصطفیٰ کے ایک ہاتھ میں ہے۔ اور میرے نبی نے حضرت مولا علی کو اپنے کندھوں پر اس لیے اٹھایا تھا کہ قیامت تک کے لیے کوئی نیچ مولا علی کو نیچا نہ دکھا سکے۔ جن حضرات کے چہروں پر خوشی شرعاً منع ہو ان کو تو میں خوش ہونے کا کہہ نہیں سکتا، اور جن کے چہروں پر اہل بیت کے نام پر خوشی آ سکتی ہو وہ ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ جن حضرات کے ہاتھ ہوں وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے سبحان اللہ۔ میرے نبی نے حضرت علی کو اپنے کندھوں پر اس لیے بٹھایا تھا کہ قیامت تک کوئی نیچ مولا علی کو نیچا نہ دکھا سکے۔ اور میں نے جو آیت پڑھی ہے اللہ کریم نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب جس جگہ تیرے قدم لگے ہیں میں رب ہو کر ہر اس جگہ کی قسم فرماتا ہوں، اور محبوب
جس ماں کے پیٹ میں تیرا نور آیا ہے میں اس ماں کی قسم فرماتا ہوں، اور جس باپ کی پیشانی میں تیرا نور چمکا ہے میں اس باپ کی قسم فرماتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے ہر اس باپ کی قسم ہے جس کی پیشانی میں محبوب تیرا نور آیا ہے۔ اگر نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ہو، اللہ فرماتا ہے آدم تیری قسم ہے اگر آدم علیہ السلام سے شیش میں آئے، فرمایا شیش مجھے تیری قسم ہے، اگر شیش سے انوش میں آئے، فرمایا انوش تیری قسم ہے، اگر انوش سے جناب کینان میں آئے، فرمایا کینان تیری قسم ہے، جناب کینان سے جناب مہلائیل میں آئے، فرمایا مہلائیل تیری قسم ہے، جناب مہلائیل سے جناب یارد میں آئے، فرمایا یارد تیری قسم ہے، جناب یارد سے جناب ادریس علیہ السلام میں آئے، فرمایا ادریس تیری قسم ہے، جناب ادریس علیہ السلام سے جناب متوشلہ میں آئے، فرمایا متوشلہ تیری قسم ہے، جناب متوشلہ سے جناب لامک میں آئے، فرمایا لامک تیری قسم ہے، جناب لامک سے جناب نوح علیہ السلام میں آئے، فرمایا نوح تیری قسم ہے، جناب نوح سے جناب سام میں آئے، فرمایا سام تیری قسم ہے، جناب سام سے جناب ارفقشد میں آئے، فرمایا ارفقشد تیری قسم ہے، جناب ارفقشد سے جناب صادق میں آئے، فرمایا صادق تیری قسم ہے، جناب صادق سے جناب ہود علیہ السلام میں آئے، فرمایا ہود مجھے تیری قسم ہے، جناب ہود علیہ السلام سے جناب فالج میں آئے، فرمایا فالج تیری قسم ہے، جناب فالج سے جناب ارگو میں آئے، فرمایا ارگو تیری قسم ہے، جناب ارگو سے جناب ناقور میں آئے، فرمایا ناقور تیری قسم ہے، جناب ناقور سے جناب طارق میں آئے، فرمایا طارق تیری قسم ہے، جناب طارق سے جناب ابراہیم علیہ السلام میں آئے، فرمایا ابراہیم مجھے تیری قسم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ میں آئے، فرمایا اسماعیل تیری قسم ہے، جناب اسماعیل سے جناب کیدار میں آئے، فرمایا کیدار تیری قسم ہے، جناب کیدار سے جناب ارام میں آئے، فرمایا ارام تیری قسم ہے، جناب ارام سے جناب سبا میں آئے، فرمایا سبا تیری قسم ہے، جناب سبا سے جناب زارح میں آئے، فرمایا زارح تیری قسم ہے، جناب زارح سے جناب ناحس میں آئے، فرمایا ناحس تیری قسم ہے، جناب ناحس سے جناب مقصر میں آئے، فرمایا مقصر تیری قسم ہے، جناب مقصر سے جناب ایحام میں آئے، فرمایا ایحام تیری قسم ہے، جناب ایحام سے جناب اکناد میں آئے، فرمایا اکناد تیری قسم ہے، جناب اکناد سے جناب غیصر میں آئے، فرمایا غیصر تیری قسم ہے، جناب غیصر سے جناب ذیشان میں آئے، فرمایا ذیشان تیری قسم ہے، جناب ذیشان سے جناب ارغوا میں آئے، فرمایا ارغوا تیری قسم ہے، جناب ارغوا سے جناب یلحسن میں آئے، فرمایا یلحسن تیری قسم ہے، جناب یلحسن سے جناب یحزن میں آئے، فرمایا یحزن تیری قسم ہے، جناب یحزن سے جناب جسربا میں آئے، فرمایا جسربا تیری قسم ہے، جناب جسربا سے جناب سنبر میں آئے، فرمایا سنبر تیری قسم ہے، جناب سنبر سے جناب حمدان میں آئے، فرمایا حمدان تیری قسم ہے، جناب حمدان سے جناب الدعا میں آئے، فرمایا الدعا تیری قسم ہے، جناب الدعا سے جناب عبید میں آئے، فرمایا عبید تیری قسم ہے، جناب عبید سے جناب ابکر میں آئے، فرمایا ابکر تیری قسم ہے، جناب ابکر سے جناب عیفا میں آئے، فرمایا عیفا تیری قسم ہے، جناب عیفا سے جناب ماہی میں آئے، فرمایا ماہی تیری قسم ہے، جناب ماہی سے جناب ناحس میں آئے، فرمایا ناحس تیری قسم ہے، جناب ناحس سے جناب جاہل میں آئے، فرمایا جاہل تیری قسم ہے، جناب جاہل سے جناب تعلق میں آئے، فرمایا تعلق تیری قسم ہے، جناب تعلق سے جناب جدلاف میں آئے، فرمایا جدلاف تیری قسم ہے، جناب جدلاف سے جناب بلداس میں آئے، فرمایا بلداس تیری قسم ہے، جناب بلداس سے جناب حدا میں آئے، فرمایا حدا تیری قسم ہے، جناب حدا سے جناب ناشد میں آئے، فرمایا ناشد تیری قسم ہے، جناب ناشد سے جناب عوام میں آئے، فرمایا عوام تیری قسم ہے، جناب عوام سے جناب ابئی میں آئے، فرمایا ابئی تیری قسم ہے، جناب ابئی سے جناب کمبال میں آئے، فرمایا کمبال تیری قسم ہے، جناب کمبال سے جناب فوج میں آئے، فرمایا فوج تیری قسم ہے، جناب فوج سے جناب اوس میں آئے، فرمایا اوس تیری قسم ہے، جناب اوس سے جناب سلمان میں آئے، فرمایا سلمان تیری قسم ہے، جناب سلمان سے جناب ہم یسا میں آئے، فرمایا ہم یسا تیری قسم ہے، جناب ہم یسا سے جناب عبد میں آئے، فرمایا عبد تیری قسم ہے، جناب عبد سے جناب ماد میں آئے، فرمایا ماد تیری قسم ہے،
جناب موت سے جناب نزار میں آئے، فرمایا نزار تیری قسم ہے، جناب نزار سے جناب مدرکہ میں آئے، فرمایا مدرکہ تیری قسم ہے، جناب مدرکہ سے جناب خزیمہ میں آئے، فرمایا خزیمہ تیری قسم ہے، جناب خزیمہ سے جناب کنانہ میں آئے، فرمایا کنانہ تیری قسم ہے، جناب کنانہ سے جناب نظر میں آئے، فرمایا نظر تیری قسم ہے، جناب نظر سے جناب مالک میں آئے، فرمایا مالک تیری قسم ہے، جناب مالک سے جناب فہر میں آئے، فرمایا فہر تیری قسم ہے، جناب فہر سے جناب غالب میں آئے، فرمایا غالب تیری قسم ہے، جناب غالب سے جناب لوئی میں آئے، فرمایا لوئی تیری قسم ہے، جناب لوئی سے جناب کمبار میں آئے، فرمایا لوئی سے کعب میں آئے، فرمایا کعب تیری قسم ہے، جناب کعب سے جناب مرہ میں آئے، فرمایا مرہ تیری قسم ہے، جناب مرہ سے جناب کلاب میں آئے، فرمایا کلاب تیری قسم ہے، جناب کلاب سے جناب قصی میں آئے، فرمایا قصی تیری قسم ہے، جناب قصی سے جناب عبد مناف میں آئے، فرمایا عبد مناف تیری قسم ہے، جناب عبد مناف سے حضرت ہاشم میں آئے، فرمایا ہاشم تیری قسم ہے، حضرت ہاشم سے حضرت عبد المطلب میں آئے، فرمایا عبد المطلب تیری قسم ہے، حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ میں آئے، فرمایا عبداللہ تیری قسم ہے، حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ میں آئے، اللہ فرمایا مجھے آمنہ تیری قسم ہے، حضرت آمنہ سے اس زمین پر آئے، اللہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، زمین مجھے تیری قسم ہے، اس لیے ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت قصہ عشق مصطفیٰ سلطان الحقیقت حسان الہند عاشق رسول فناف الرسول جانشین امام اعظم نائب غوث اعظم حضرت خالد بن ولید کی تلوار، عمر بن خطاب کی للکار، مولا کائنات کا وار، دشمن کے سینے میں کار، فقہ حنفیہ نکھار، علماء کا وقار، عشق کی پرکار، غلام احمد مختار، روشن چمکتا ہوا کردار، بریلی کا تاجدار، آل سنت کے سونی اور پیاری سرکار نے ہم سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں تو تاج قسم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اللہ کریم نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب جس جگہ تیرے قدم لگے ہیں میں اس جگہ کی قسم فرماتا ہوں۔ یہ بھی حافظ صاحب نے تلاوت کی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جہاں قدم لگے ہیں وہ پتھر اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر حضرت حاجرہ کے قدم لگے ہیں، اللہ نے دونوں پہاڑیوں کو قدرت کی نشانی بنا دیا۔ اب ہمارا اس سے سلوک کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس کا دل پاک ہوگا وہ قدرت کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا۔ عام طور پر بسوں کے آگے لکھا ہوتا ہے کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر گفتگو کرنا منع ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، بسوں پہ لکھا ہوتا ہے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر گفتگو کرنا منع ہے، اور یہ علماء خطیب حضرات کہتے ہیں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر چپ رہنا منع ہے۔ ذرا زبان ہلا کر ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں صفا اور مروہ پہاڑ، وجہ کیا ہے؟ اللہ کی بندی کے قدم پہاڑوں پر لگے ہیں، اللہ نے پہاڑوں کو قدرت کی نشانی بنا دیا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جن کا دل پاک ہوگا وہ قدرت کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا۔ قدرت کی نشانیوں کی تعظیم وہ کرتا ہے جس کا دل پاک ہو۔ بھئی نسبت کی عزت ناپاک نہیں کرتے، پاک ہی کرتے ہیں۔ جو جگہ اللہ کے ولیوں کے اور نبیوں کے قدم چومیں
ان کی عزت وہ کرتے ہیں جن کا دل پاک ہو اور جن کو میرا نبی خود چومے۔ اس حسنین کریمین کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دل میں حسین ہے؟ سوال ہے کیا وجہ ہے کہ دل میں حسین ہے؟ اس کا جواب دے کر میں دیکھتا ہوں کس کو سمجھ آئی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ دل میں حسین ہے؟ بلکہ میں کہتا ہوں کہ کائنات میں صرف وہی دل ہے جس میں حسین ہے۔ کائنات میں صرف وہی دل ہے جس میں حسین ہے۔ امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا خون عطا کیا۔ حدیث صحیح میں آتا ہے کہ حضور نے پچھلی لگوائے، ایک آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے فالتو خون جسم سے نکالا جاتا ہے، مگر سب یہی کہتے ہیں کہ یہ فالتو خون ہوتا ہے۔ کسی ماں نے ایسا مفتی پیدا نہیں کیا جو حضور کے خون کو فالتو کہے۔ حضور نے پچھلی لگوائے، آج کل اس کو حجامہ کہتے ہیں۔ حضور نے پچھلی لگوائے، فرمایا زید اس خون کو وہاں جا کر محفوظ کر دو جہاں بے ادبی نہ ہو، جہاں کسی کا قدم نہ پڑے۔ حضرت زید خون مبارک کو لے کر گئے، دل میں خیال آیا کہاں محفوظ کروں؟ گلی میں محفوظ کروں گا تو گزر گا، راستے میں محفوظ کروں گا تو کسی کا قدم آئے گا، کھیت میں محفوظ کروں گا تو ہل چلے گا، مویشی پھریں گے، بے ادبی ہوگی۔ سوچتے سوچتے حضرت زید نے خون مبارک کو پی لیا۔ حضرت زید نے خون مبارک کو پی لیا اور پی کر جب واپس آئے نا، صحابہ گلی میں کھڑے رو کر پوچھ رہے ہیں زید جب جا رہا تھا تو کوئی خوشبو نہ تھی، واپس آیا ہے تیرے بدن سے خوشبو کے ہلے اٹھ رہے ہیں، ہوا کیا ہے؟ حضرت زید نے کہا میں نے خون مصطفیٰ نوش کر لیا ہے۔ دم مسفوح کا حکم یہ ہے، بکری حلال ہے مگر اس کا خون حرام ہے، قربانی کا جانور حلال ہے مگر اس کا خون حرام ہے، مرغی حلال ہے خون اس کا حرام ہے، اور انسان کا خون تو پیا نہیں جا سکتا۔ حضرت زید نے خون مبارک کو پی لیا اور پی کر سرکار کے بارگاہ میں واپس آئے۔ میرے نبی نے فرمایا زید محفوظ کر کے آ گیا؟ جی ہاں یا رسول اللہ، محفوظ کر دیا۔ حضور نے فرمایا زید کہاں محفوظ کیا ہے؟ یا رسول اللہ ایسی جگہ محفوظ کیا ہے جہاں کسی کا قدم نہیں پڑے گا، جہاں کسی کا قدم نہیں پڑے گا۔ میرے نبی نے فرمایا لعلک انک شربتہ، مجھے لگتا ہے تو نے اسے پی لیا ہے۔ حضرت زیاد نے کی جی ہاں یا رسول اللہ میں نے اسے پی لیا ہے۔ اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا یہ خون پینا حرام تھا، ایسا کیوں کیا؟ مگر اس میں نیت عشق کی ہے، نیت محبت کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من ذرا ان ينظر الى رجل من آل الجنة فلينظر الى هذا، فرمایا جو شخص چلتے پھرتے جنتی کا دیدار کرنا چاہے، چلتے پھرتے جنتی کی زیارت کرنا چاہے، چلتے پھرتے جنتی کا نظارہ کرنا چاہے، فلينظر الى هذا، وہ زید کو دیکھ لے۔ وجہ کیا ہے؟ 4 قطرے خون مصطفیٰ کے پیٹ میں گئے ہیں، 4 قطرے خون مصطفیٰ کے معدے میں گئے ہیں، 4 قطرے خون مصطفیٰ کے وجود میں گئے ہیں، وہ جنتی ہو جائے۔ میں حسن کو صرف جنتی نہیں کہتا، میں حسین کو صرف جنتی نہیں کہتا، ارے جس کے وجود میں 4 قطرے خون محمد کے جائیں وہ جنتی ہو جائے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، ارے جو سارا وجود خون محمد سے بنا ہو وہ صرف جنتی نہیں ہوتے، جنتیوں کے سردار ہوتے ہیں۔ یہ اگر ہم آج محفل سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں، شہادت کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ حسین اگر نماز نہ بچاتے آج نمازی کون ہوتا؟ حسین اگر روزہ نہ بچاتے آج روزہ دار کون ہوتا؟ حسین اگر کلمے کا تقدس نہ بچاتے آج کلمہ گو کون ہوتا؟ حسین اگر ولایت کا تقدس نہ بچاتے تو آج صوفی کون ہوتا؟ ان علماء کی موجودگی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لا الہ کو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کے استقبال کرو، نعرہ رسالت۔ حسین اگر روزہ نہ بچاتے آج
آج روزہ دار کون ہوتا حسین اگر کلمے کا تقدس نہ بچاتے؟ آج کلمہ گو کون ہوتا حسین اگر ولایت کا تقدس نہ بچاتے؟ آج صوفی کون ہوتا؟ میں آپ کو یہ للکار کے کہہ رہا ہوں کہ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزار تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے، لا الہ تو بچ گیا اگر لٹ گیا شبیر کا۔